نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ امین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقعدہ کا مہینہ بڑی بزرگی والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عبادت بڑی فضیلت کی حامل ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی بزرگی والا یہ مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں سے حرمت والا مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ یہ ذوالحج کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک تو حج والی عظیم عبادت ہے، دوسری قربانی والی عظیم عبادت ہے، اور اسی طرح حج کے ساتھ اور بھی مختص جو عبادتیں ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ یہ حج اسلام کے ان بنیادی ستونوں میں سے ایک عظیم المرتبت عظیم القدر ستون ہے کہ جس پر اسلام کے عقائد و اعمال کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ حج کا ضروری ہونا یہ اصطلاح فقہ میں فرض ہے، اسی طرح قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ثابت ہے جس طرح زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔ فرضیت حج کی سعادت عظمیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ مختص ہے۔ کہنے کو تو حج کا رواج حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وقت سے ہے، لیکن اس وقت حج کی فرضیت کا حکم نہیں تھا۔ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بات تو یہی ہے کہ حج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر فرض ہوا ہے۔ اور حج کب فرض ہوا ہے اس کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ فرماتے ہیں کہ حج 5 ہجری کو فرض ہوا، اور کچھ حضرات سن 6 ہجری میں فرضیت کے قائل ہیں، اور زیادہ صحیح قول علماء کا یہ ہے کہ یہ حج سن 9 ہجری کے آخر میں فرض ہوا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حکم نازل ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج ضروری ہے، اور یہ اس شخص پر ہے جو وہاں تک آسانی سے جا سکے۔ چونکہ یہ سال کے آخر میں حکم نازل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فعال حج کی تعلیم میں مشغولیت کی وجہ سے آئندہ سال سفر حج کے اسباب کی مصروفیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال حج کے لیے تشریف نہ لے جا سکے، بلکہ اس سال یعنی سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر مقرر فرما کر کعبۃ اللہ کی طرف روانہ کر دیا کہ حاجیوں کو حج کروائیں، اور آئندہ آنے والے سال یعنی سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کی تعمیل پر حج کے لیے تشریف لے گئے، اور اتفاق سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حج بھی تھا اور آخری حج بھی یہی ثابت ہوا۔ چنانچہ یہی حج حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ عالم تاب اور وجود پر نور نے اس دنیا سے پردہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں حج کے احکام، حج کی شرائط اور حج کی فضیلت پر گفتگو ہوگی۔ والسلام۔